ضلع پنجاب مریم نواز کے اسٹریٹ فوڈ سیفٹی مشن کے تحت پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک بائک اسکواڈ متعارف کروایا ہے۔ موبائل فوڈ سیفٹی اسکواڈ بنایا ہے، وہ بیسیکلی ان کو مانیٹر کرنے کے لیے ہے۔ کہیں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی کوتاہی کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کارروائی ہوگی۔ شاپ کیپرز ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، فوڈ پوائنٹس ہیں، تو ان کے خلاف گھیرا تنگ ہونے والا ہے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اسٹریٹ فوڈ سیفٹی مشن کے تحت پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک بائک اسکواڈ متعارف کروایا ہے جو گلی محلوں میں جو ڈھابے ہیں، ریڑیاں ہیں، فوڈ سٹالز ہیں، وہاں پر جا کر کھانے کے معیار کو نہ صرف چیک کریں گے بلکہ جو صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں انہیں بھی یقینی بنائیں گے تاکہ عام عوام تک جو ہے وہ ہائیجینک فوڈ پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہیں ڈی جی فوڈ محمد عاصم صاحب، بات کر لیتے ہیں۔ سر، اس انیشیٹو کے پیچھے جو ہے وہ کیا مشن ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اسکواڈ کس طرح سے کام کرے گا؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کا جو اسٹریٹ فوڈ سیفٹی مشن ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کے کھانے کو جو ہے اس کے معیار کو اچھا کیا جائے۔ جو فوڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈز ہیں، جو ہائیجین کے اسٹینڈرڈز ہیں، ان کو جو ڈھابے ہیں یا اسمالر فوڈ پوائنٹس ہیں وہاں پہ بھی ان کی جو ہے وہ کمپلائنس ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 3 اہم اقدام کیے۔ لاہور میں 28 اس طرح کی مارکیٹس ہیں، وہاں پہ ہم نے سروے کیا، جو گیپس تھے اس کے حوالے سے ہم نے ان کی ٹریننگز کروائیں، ان کو جو ہے وہ میڈیکل اسکریننگ ان فوڈ ہینڈلرز کی۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو پروٹیکٹیو گیئرز ہیں وہ ہم نے پرووائڈ کیے، جس کے اندر ایپرن بھی ہے، جس کے اندر فیس ماسک ہے، جس کے اندر جو ہے وہ گلوز ہیں اور ہیڈ گیئر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے ایک شاپ پہ کے اوپر جا کے جو ہے ان کی ٹریننگز بھی کروائیں اور ان کی جو ہے وہ اسکریننگ بھی جو ہے وہ کروائی۔ اس کے علاوہ یہ 28 مارکیٹس میں سے 14 مارکیٹس ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور باقی 14 انشاءاللہ ہماری 15 دسمبر تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ جب یہ لاہور میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور پنجاب کے باقی ڈسٹرکس میں بھی جو ہے وہ چلے جائیں گے، کیونکہ جو عام آدمی ہے اس کے کھانے میں بہت سے ایشوز جو ہے وہ آتے تھے کہ ایک تو اویئرنیس فوڈ ہینڈلرز کو نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات ان کی میڈیکل اسکریننگ کے ایشوز ہوتے تھے جس کی وجہ سے عام آدمی کے کھانے کی ہائیجین یا اس کی جو سیفٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی تھی۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا مشن ہے اور اس کو جب آپ مارکیٹس میں جا کے لوگوں کو انٹرویو کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایک تو اس کی جو ہے وہ سیفٹی سٹینڈرڈز بھی بہتر ہوئے ہیں اور دوسرا یہ کہ لوگوں کا ٹرسٹ ان کے اوپر جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوا ہے۔ اچھا، انیشیلی مجھے بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں آپ نے بتایا کہ ان کو ہم جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کے لیے کچھ کٹس بھی دے رہے ہیں، وہ کن مارکیٹوں کا جو ہے وہ سب سے پہلے تعین کیا گیا ہے جو لاہور کی بڑی مارکیٹیں ہیں، اور وہاں کیا کیا جو ہے وہ سیفٹی کے حوالے سے میجرمنٹس؟ دیکھیں، یہ ہے کہ لاہور کی جو 28 میجر مارکیٹس ہیں، جس میں شادمان مارکیٹ ہے، برکت مارکیٹ ہے، کریم بلاک مارکیٹ ہے، اسی طریقے سے لکشمی والی مارکیٹ ہے، ریگل روڈ مارکیٹ ہے، علامہ اقبال ٹاؤن مون مارکیٹ ہے، گلشن راوی مون مارکیٹ ہے۔ تو یہ اس طرح سے کر کے تقریباً 28 مارکیٹس ہیں۔ اب یہاں پہ جتنے بھی فوڈ ہینڈلرز ہیں، اب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی نے چھوٹا سا برگر پوائنٹ لگایا ہوا ہے، کسی نے جو ہے نا عام آدمی یا اسٹوڈنٹس کے لیے یا لیبررس کے لیے کھانے کی چھوٹی سی ایک سٹال جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت تھی، ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت تھی، ان کو لٹریچر دینے کی ضرورت تھی کہ ان چیزوں کا آپ نے جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے۔ پرسنل ہائیجین کا کیسے خیال رکھنا ہے، ورک پلیس ہائیجین کا کیسے خیال رکھنا ہے، جب آپ نے کوکنگ کر رہے ہونا ہے تو اس وقت کن کن چیزوں کا جو ہے نا وہ آپ نے خیال رکھنا ہے، جو فوڈ گریڈ پیکنگ ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہم نے ان کو بتایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ پیکیج ایسا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف کہ عام آدمی کے کھانے کا معیار اچھا ہوگا بلکہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ اسمالر فوڈ پوائنٹس کی طرف بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہوگا۔ ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کی کوئی رجسٹریشن بھی ہوگی؟ جیسے بڑے جو ریسٹورنٹس ہیں وہاں پر رجسٹریشن یا لائسنسنگ کا معاملہ ہے، ان کی لائسنسنگ کیسے ہوگی؟ دیکھیں، ان کی بھی لائسنسنگ ہم نے جو ہے نا وہ شروع کی ہوئی ہے، اور بڑے ریسٹورنٹس تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لائسنسڈ ہی ہوتے ہیں، لیکن اسمالر فوڈ پوائنٹس کی بھی جو ہے نا ہم نے جن جو رجسٹرڈ نہیں تھے ان کی بھی ہم نے اس سارے عمل کے دوران رجسٹریشن کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی فوڈ جو پوائنٹ ہے وہ ان نوٹسڈ بھی نہ ہو، ان رجسٹرڈ بھی نہ ہو، اور وہاں پر فوڈ سیفٹی کے جو بھی پروٹوکولز ہیں یا اس کے جو SOPs ہیں ان کی پراپر طور پر جو ہے آبزروینس ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، اگر ان کیس وہ کوئی خلاف ورزی کرتا ہے
تو ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کارروائی ہوگی؟ ابھی انیشلی آپ نے بتایا کہ ابھی آپ انہیں جو ہے وہ اویئرنیس دے رہے ہیں، لیکن جب یہ منصوبہ ہے کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا پیرامیٹرز ہوں گے لائسنس حاصل کرنے کے؟ اور عام عوام جو ریڑھی بان ہے آپ کو دیکھ رہا ہے وہ کس طرح سے یہ لائسنس حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، لائسنس حاصل کرنے کا تو بڑا سادہ سا طریقہ ہے. وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ سے بھی ای وز کے ذریعے سے بھی لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آفس کو وزٹ کر کے یہاں پہ اپلائی کر کے لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. دوسری بات جو یہ ہے کہ وہ خیال نہیں رکھتے ہاں، اس صورت میں یہ ہے کہ ان کو ہم ایک دفعہ جن کو ہم نے مطلب یہ سارے پروٹیکٹیو گیئرز جو ہیں ایشو کیے ہیں، پرووائڈ کیے ہیں، اگر وہ ان کو نہیں پہنیں گے تو پہلی دفعہ ان کو ہم وارن کریں گے. دوسری دفعہ اگر وہ جو ہے جو ہے نا اس طرح سے آبزرو نہیں کرتے اسٹینڈرڈس کو یا ہماری جو پروٹوکولز ہیں، تو پھر ہم ان کو فائن کریں گے. تیسری دفعہ اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو ہم ان کو ان کی پریمیسز کو سیل جو ہے وہ کر دیں گے. اور اس کے حوالے سے جو ہم نے موبائل فوڈ سیفٹی اسکواڈ ہے وہ بنایا ہے، وہ ان کی مانیٹرنگ کرے گا، ان کو چیک کرے گا ریگولر بیسس کے اوپر. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے کیا ہوں گے کہ ایک چھوٹا ریڑھی بان ہے یا چھوٹا فوڈ سٹال ہے تو کس کیٹیگری کے فوڈ کورٹ ہیں جو رجسٹرڈ ہوں گے، جو نہیں ہوں گے، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ادارہ کس طرح سے ٹارگٹ کر رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایوری فوڈ پوائنٹ از ٹو بی رجسٹرڈ ایز پر لا. ٹھیک ہے، اب اس رجسٹریشن کی یا لائسنس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ جتنی اس کی انویسٹمنٹ ہے اس کے مطابق اس کی رجسٹریشن کی جو ہے وہ کیٹیگری یا لائسنس کی کیٹیگری ہوتی ہے. اس کے بعد تیسری بات یہ آتی ہے کہ ہم نے فوڈ سیفٹی کی انسپیکشن جو ہے وہ وہاں پہ کرنی ہوتی ہیں. اب یہ اسمالر پوائنٹس کیونکہ ان کا جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اینڈ کنزیومر ہے، اس کی پروٹیکشن کرنا، اس کے رائٹس کا سیف گارڈ کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس وجہ سے ہی ہم نے ان کو فری ان کی ٹریننگ کروائی، ان کی میڈیکل اسکریننگ کروائی، اور اس کے بعد ہم ان کو جو ہم نے موبائل فوڈ سیفٹی اسکواڈ بنایا ہے وہ بیسیکلی ان کو مانیٹر کرنے کے لیے ہے. کہیں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی کوتاہی کا مرتکب ہو رہے ہیں یا کہیں پہ غفلت کر رہے ہیں. اگر پہلی دفعہ غفلت کریں گے تو ہم ان کو جو ہے وہ وارننگ کریں گے، دوسری دفعہ فائن، اور تیسری دفعہ جو ہے اس کی شاپ بند کریں گے. صحیح. اچھا، مطلب اگر میں یہ کہوں کہ جو ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، شاپ کیپرز ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، فوڈ پوائنٹس ہیں، تو ان کے خلاف گھیرا تنگ ہونے والا ہے. دیکھیں، گھیرا تنگ ایک اور چیز ہے. ہم نے ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس نے کام شروع کر دیا، اس کو پروٹوکولز کا نہیں پتہ، اس کو فوڈ سیفٹی کے یا ہائیجین کے سٹینڈرڈز کا نہیں پتہ، تو ہم نے ان کی پراپر ہینڈ ہولڈنگ کی ہے. ہم نے ان کو فریلی رجسٹر کیا. ان کے جو میڈیکل اسکریننگ ہے جس کے اوپر نارملی جو ہے وہ 4,000 روپیز کے قریب خرچہ آتا ہے، وہ ساری ہم نے ان کو فریلی جو ہے وہ. اور سب سے اہم نقطہ ہے، لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہم تو غریب لوگ ہیں، لوور طبقہ ہے، وہ کس طرح سے رجسٹر کروائے گا؟ تو یہ ٹوٹلی فری ہے رجسٹریشن. یہ ہم نے ان کو بالکل یہ سارا کا سارا پیکج جو ہے وہ فری دیا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ایک طرح سے اس طرح کا جواز تلاش کرنے کی وہ نہیں بنتی. پہلی دفعہ پھر بھی ہم وارننگ کریں گے، اس کے بعد اگر کوئی وائلیشن ہوگی تو قانون کے مطابق ایکشن کریں گے. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی جی فوڈ محمد عاصم صاحب. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کہ کس طرح سے اسٹریٹ فوڈ سیفٹی مشن پر حکومت پنجاب اور فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے. مزید وائرل، ویریفائڈ اور ٹرینڈنگ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز.